السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کے سبجیکٹ کے متعلق ہے، اور ہمارا تعلق جو ہے وہ ZOE 651 سے دی بیسٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی کلاس جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو اس میں جو ہے نا آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں جنرل گفتگو کر رہے ہیں پہلے ہم، تاکہ آپ لوگوں کو جو پچھلی باتیں ہیں وہ ریفریش ہو جائیں، اس کے بعد ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو پہلے انٹرو کیا تھا اور اس میں بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے پاس پیسٹ کی مختلف قسمیں ہیں۔ کراپس کی بنیاد پر ہم پیسٹ کو 2-3 طریقوں سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم پیسٹ جو ہیں ان کو ماؤتھ پارٹس کی بنیاد پر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے ماؤتھ پارٹ سکنگ ہیں، پیئرسنگ ہے، یا بائٹنگ چیونگ ہیں، یا کس طرح کے ان کے ماؤتھ پارٹس ہیں، یا وہ بورنگ ہے۔ تو کس اعتبار سے پیسٹ کی ڈویژن کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری ڈویژن جو ہے نا ہم کراپ وائز کرتے ہیں کہ کراپس کے حوالے سے، چونکہ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا بہت ساری کراپس ہوتی ہیں، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیش کراپ بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس فروٹ کراپس بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس ویجیٹیبلس ہوتی ہیں، ہمارے پاس فروٹس ہوتے ہیں، آئل پلانٹس ہوتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس کاٹن ہے۔ تو یہ سارے جو کراپس ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور ہر کراپ کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ مختلف قسم کے پیسٹ رہتے ہیں۔ اچھا، پیسٹ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیسٹ اس آرگینزم کو کہا جاتا ہے جو کہ اکنامکلی ہمیں نقصان پہنچائے، جس کے نقصان کی وجہ سے ہماری اکنامکس کے اندر فرق پڑے، اس کا نقصان ہمیں ظاہر ہو کہ اس سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے نقصان کی وجہ سے ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے یا وہ خراب ہوتی ہے۔ جیسے کہ اسٹور گرین پیسٹ ہوتے ہیں، تو جن گرینس کو، جن پروڈکٹس کو ہم اسٹور کرتے ہیں، تو گرین پیسٹ اس پروڈکٹ کو خراب کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ اس پروڈکٹ میں اگر کیڑا لگ جائے، انسیکٹ لگ جائے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے پروڈکٹ ہمارے کام کی نہیں رہتی، تو وہ پروڈکٹ خراب ہو جاتی ہے۔ اس پروڈکٹ کو جو پیسٹ ہیں وہ نقصان پہنچا کر خراب کر دیتے ہیں، جو ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ مختلف پیسٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو اس میں اسٹور گرین پیسٹ کی بات ہم ابھی نہیں کر رہے، ہم ابھی کراپس کی بات کر رہے ہیں۔ تو کراپس کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا کاٹن جو ہے نا اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کراپ آف پاکستان، کیونکہ جو یہ والی کراپ ہے اس کو ہم کیش کراپ کہتے ہیں۔ کیش کراپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پاکستان جو ہے وہ کیش کماتا ہے، کیش جو ہے نا اس کو ملتا ہے۔ چونکہ ہم جب کاٹن اگاتے ہیں تو کاٹن کی ہمارے پاس کئی ویرائٹیز ہیں اور کئی قسمیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کاٹن کی ایک خاص قسم جس کو ریشمی کاٹن، ریشمی کپاس کہا جاتا ہے، اردو میں ریشمی کپاس، اور انگلش کے اندر جو ہے اس کو کلرڈ کاٹن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بلو کلر کی ہمارے پاس جو ہے وہ کاٹن پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جب کاٹن سے کپڑا بناتے ہیں، ہماری فیکٹریز اور ہمارے کارخانے جو ہیں پاکستان کے اندر، وہ جب کپڑا بناتے ہیں کاٹن سے تو وہ کپڑا وائٹ بنتا ہے، کیونکہ کاٹن عام طرح سے جو ہے وہ وائٹ ہوتی ہے، تو اس سے وائٹ کپڑا تیار ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے اگر ہم بلو کلر کی کاٹن اگاتے ہیں اور بلو کلر کی کاٹن ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو وہ جو کپڑا تیار ہوتا ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ بلو کلر کا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو وائٹ کپڑا بنا تھا پہلے اس کو ہمیں ڈائی کرنا پڑتا ہے، اسے ہمیں کلر دینا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے بلو کاٹن جب ہمیں حاصل ہوتی ہے تو اس سے جو ہے نا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو کلرنگ کا، ڈائی کرنے کا جو پروسیس ہے وہ نہیں کرنا پڑتا، اور اس سے جو ہے ہمارا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ پروسیس نہ کرنے کی وجہ سے ڈائی کا بچ جاتا ہے۔ تو یہ آسانی ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ریشمی جو کپاس پائی جاتی ہے وہ اس سے ریشمی کپڑا بنتا ہے جو کہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو باہر کے ملکوں میں جو ہے نا ہمارے پاکستان سے جو ہے وہ سوتی کپڑا بھی جاتا ہے اور ریشمی کپڑا بھی جاتا ہے۔ دونوں طرح کے کپڑوں کے ہمارے ملک کے اندر جو تیار ہوتے ہیں باہر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لہٰذا اس کو جب ہم باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے نا بہت سارا پیسہ، بہت سارے ڈالرز اور روپے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، تو یوں ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے انٹمولوجسٹ کی، وہ یہ ہے کہ جناب کاٹن کی کراپ کو جو ہے نا وہ
پیسٹ جو لگتے ہیں اس کے اوپر ان سے کیسے بچائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو انٹومولوجسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو انٹومولوجسٹ چنا ہے، اور کراچی یونیورسٹی کے اندر آپ لوگ اہم شخصیات ہیں جو کہ آپ لوگ یہ اہم کام کو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ کسی کراپ کو بچانا اور کسی فروٹ کراپ کو بچانا، کسی کیش کراپ کو بچانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر وہ کراپ بچائی نہیں جا سکے گی تو اس سے پروڈکٹ کیسے آ سکے گی؟ لہٰذا بڑا امپورٹنٹ کام ہے یہ، جو کہ آپ لوگوں کے ذمے ہے، تو آپ لوگوں کو اس کے اندر جو ہے نا ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے۔ تو یہ جو کراپ ہوتی ہے کاٹن کی، اس کے اندر بہت سارے قسم کے پیسٹ لگتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو ہے نا وہ 3 قسم کے پیسٹ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سب سے اہم جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے وہ سکنگ پیسٹ کہلاتے ہیں۔ سکنگ پیسٹ جو ہے وہ جو پیسٹ ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر ہمارے پاس جو آرڈر ہیمپٹیرا ہے، پھر اس آرڈر کو جو ہے وہ مزید 2 سب آرڈرس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، ہوموپٹیرا اور ہیٹیروپٹیرا۔ لیکن آج کل جو ہے نا یہ 2024 چل رہا ہے، اس میں جو ہے نا ایک کو الگ الگ آرڈر تسلیم کیا گیا ہے، یعنی ہیمپٹیرا کو بولنے کے بجائے آج کل ہم اس کو ہوموپٹیرا اور ہیٹیروپٹیرا الگ الگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں آرڈرز جو ہیں، ان کے جو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ پیئرسنگ اینڈ سکنگ ماؤتھ پارٹس رکھتے ہیں، اور یہ پیئرسنگ اور سکنگ ماؤتھ پارٹس جو ہیں یہ کاٹن کی کراپ میں سے اسینٹ آف سیل کو جو ہے وہ ایبزارب کرتے ہیں اور سک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو کاٹن کی کراپ ہے اس کے اندر سے اسینٹ آف سیل جو ہے وہ یہ بگس جو ہیں ہوموپٹیرا اور ہیٹیروپٹیرا کے جو ہیں یہ سب کر لیتے ہیں، تو اسینٹ آف سیل جو ہے نا وہ ان کی پروڈکشن اور ان کی ریئرنگ اور ان کی ریپروڈکشن کے لیے، ان کی پاپولیشن کو بڑھانے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی پیسٹ کی پاپولیشن کو بڑھانے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اور جو پلانٹ کی گروتھ ہوتی ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اسینٹ آف سیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے نا سیکنڈ پیسٹ کے اندر ہمارے پاس وائٹ فلائی آتی ہے۔ وائٹ فلائی جو ہے نا بہت چھوٹی مائنیوٹ ہوتی ہے، آپ نے شاید ابھی تک نہیں دیکھی ہے، تو فیلڈ پہ جب ہم جائیں گے تو اس کو وائٹ فلائی کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو وائٹ فلائی جو ہے یہ بھی سیکنڈ پیسٹ ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس جو ایفڈس ہوتی ہیں وہ بھی سیکنڈ پیسٹ ہوتے ہیں، اور ایفڈس آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں، بلیک ایفڈس جو ہے نا اس سے آپ واقف ہیں، یلو ایفڈس سے آپ واقف ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے نا گرین ایفڈ جو ہے نا اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قریب آپ لوگوں کو ہم گرین ایفڈس بھی دکھائیں گے، اور وہاں فیلڈ کے اندر لے جا کر آپ کو اس کو آبزرویشن بھی کروائیں گے، جیسے ہم نے آپ کو جو ہے نا یلو ایفڈس کی آبزرویشن کروا دی ہے، اسی طرح سے بلیک ایفڈس کی آبزرویشن بھی آپ لوگوں کو آرنامنٹل پلانٹ پہ، خاص طور پہ جو ہمارے پاس میڈیسنل پلانٹ ہے سولانم نگرم، اس کے اوپر ہم نے آپ کو آبزرویشن کروائی ہے۔ تو مزید یہ کہ ہم جو ہے گرین ایفڈ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہم آپ لوگوں کو فیلڈ میں لے جا کر آبزرو کروائیں گے، اس کو آبزرویشن کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ایفڈس ہیں یہ بھی جو ہیں وہ سکنگ پیسٹ ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور سکنگ پیسٹ ہے ہمارے پاس جو کہ ہماری کاٹن کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ ہمارے پاس جو ہے وہ گرین کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہم جو ہے جو گرین کلر کا ہے، اور وہ بھی جو ہے نا موو کرتا ہے، اور اس میں ہم جو ہے نا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ گرین کلر کے جو ہے نا وہ بھی اس کا تعلق بھی ہوموپٹیرا سے ہے، جیسے ایفڈس کا تعلق ہوموپٹیرا سے ہے، ان کا تعلق بھی ہوموپٹیرا سے ہے۔ تو وہ جو ہیں ہمارے پاس اس میں انسیکٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے نا تھرپس بھی ہوتے ہیں۔ تھرپس جو ہیں یہ بھی سکنگ پیسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، اور یہ بھی سک کرتے ہیں، اس کی پوری کالونیز ہوتی ہے جو کہ اس کے اندر جو ہے وہ اونین کے اندر ہمارے پاس پائی جاتی ہے، اور اسی طرح کاٹن کے اندر جو ہے کاٹن تھرپ کہلاتی ہے، اور اونین کے اندر اونین تھرپ کہلاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیسٹ ہوتے ہیں بلیک کلر کے، جو کہ اس میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھرپس میں نے آپ کو غالباً دکھا دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تھرپس ہم نے آپ کو دکھا دیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ہم مزید آپ لوگوں کو فیلڈ میں لے جا کے ان کو دکھائیں گے۔ تو فی الوقت کے لیے ہم جو ہے یہاں پر اس کو مکمل کرتے ہیں اپنے لیکچر کو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا ہوگا، انفارمیشن بھی آپ کے لیے اس کے اندر کافی ساری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو یہ بات صحیح لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، آپ کو پسند آ رہی ہے، تو اس کو آپ بھی سبسکرائب کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، تاکہ یہ آپ کی انفارمیشن ہمارے فارورڈس کو بھی پہنچے اور ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو بھی پہنچے، اور جو لوگ ان کو سبسکرائب کریں گے ان تک ہماری یہ ویڈیو پہنچے گی اور ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔